ہاں اور کیا ہے، دنیا میں آئے ہیں تو سب چیز دیکھنی پڑے گی، ہر چیز کو سہنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ دیکھو ایمان والوں کے لیے دنیا تو امتحان گاہ ہے، اور اللہ بھی آزما رہا ہے، بندے بھی بندوں کو آزما رہے ہیں۔ جو بندہ جس کو جیسے چاہے ویسا آزما رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو صبر کا مطلب بس چپ رہنا ہے جی؟ بس چپ رہنا ہے؟ نہ 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 نہ، صبر کا مطلب بس چپ رہنا ہی نہیں ہے۔ صبر سب سے پہلے ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے ہمیں اللہ کے فیصلوں پر، کہ میں جس غم میں ہوں، جس پریشانی میں ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ میرے بھائی کبھی غم پہنچے، دکھ پہنچے تو اللہ سے ایسی باتیں نہ کہنا کہ وہ ناگوار گزرے اللہ تعالیٰ کو، وہ تیرے لیے کہنا مناسب نہ ہو، بہتر نہ ہو، کیونکہ بہت لوگ یہ بے وقوفی کرتے ہیں۔ یا اللہ تجھے ہمیں ملے تھے آزمانے کے لیے، تجھے اور کوئی دکھتا ہی نہیں ہے، ساری پریشانی ہم ہی دے دے گا۔ ایسے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ساری پریشانی ہم ہی دے دے گا، ہمیں تجھے دکھتے ہیں، ایسے ویسے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر، ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ میرے بھائیوں، صبر کا جب تم صلہ دیکھو گے تو تم اپنے صبر پر ناز ہوگا، فخر کرو گے تم اپنے صبر پر۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہنا، ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندے کو مصیبت میں گھیرتا ہے، اگر اپنے بندے کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس میں بندے کے لیے بہترائی ہوتی ہے، بہترائی ہوتی ہے۔ اللہ اس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اس کو اپنے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ بندے کو مصیبت اس لیے بھی دیتا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کی طرف آوے، اللہ کو راضی کرے، پہچانے اپنے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اس کا مالک ہی تو ہے بس اس کو دیکھنے والا۔ بتاؤ اگر مالک اس کو نہ دیکھے، مالک اس کی دیکھا بھالی نہ کرے، دنیا میں کون ہے اس کی دیکھا بھالی کرنے والا؟ اگر مالک اس سے اپنی نگاہ ہٹا لے، یہ اپنے شریر پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اجازت ہے، پرمیشن ہے، میں نے بندے کو بنایا ہے، میرے حکم سے سارے کام کرتا ہے، اور میں نے اجازت دے رکھی جیسے چاہے ایسے کر۔ زندگی کا حساب لے گا پھر اللہ تعالیٰ۔ کیا سمجھتے ہو؟ ایسے ہی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہماری ہر چیز سے باخبر ہے، ہمیں دیکھتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے، ساری چیزوں کو ہمیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم اللہ سے انجان ہو کر بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں امتحان گاہ میں چھوڑا ہے تو اللہ ہم سے زندگی کے بارے میں پوچھ کرنے والا ہے۔ میرے بندوں، میں نے زندگی دی، اپنا پیدا ہو گئے، اپنا بن گئے، میں نے مال دیا، ہم نے کمایا نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کہے گا اپنے بندے سے میں نے مال دیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ ہم سوچتے ہیں ہمارا مال ہے، جیسے چاہے ایسے خرچ کریں۔ سمجھتے ہو؟ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا، زندگی کے بارے میں پوچھے گا، مال کے بارے میں پوچھے گا، علم کے بارے میں پوچھے گا۔ ہم دھوکے میں بیٹھے ہیں، دیکھو تو صحیح۔ میرے بھائی صبر کا مطلب بس چپ رہنا ہی نہیں ہوتا، صبر اللہ سے راضی رہنا ہوتا ہے۔ اللہ سے راضی رہو، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو، اللہ کو یقین دلاؤ، یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اقرار کرو اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ لوگ بھی آزما رہے ہیں تو لوگوں کا آزمانا، صبر کرنا، چپ رہنا، بس یہی نہیں ہے، بلکہ چپ رہنا ہی نہیں ہوتا ہے صبر کرنا لوگوں کی طرف سے، بلکہ ان کو تو دکھاتے ہوئے، ان کو مسکرا کے بھی دکھانا ہے، ان کو ظاہر بھی کرنا ہے۔ ہاں، ہمیں ہر درد کو سہنا ہوتا ہے، مسکراتے ہوئے ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، صبر کر۔ ہم پھوٹتے نہیں ہیں ایک دم، بکھرتے نہیں ہیں ایک دم، اپنے صبر کی انتہا سے باہر نہیں آتے ایک دم کہ ہم نے صبر ختم کر دیا اب ہمیں بدلہ چاہیے۔ نہ 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 نہ، مسکراتے ہوئے ہر غم کو سہن کرنا، یہ صبر ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے۔ مسکراتے ہوئے ہر دکھ کو، ہر غم کو برداشت کر لینا، چپ رہ جانا، سہ جانا، یہ صبر ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ایسے دکھاتے ہیں، لوگ ایسے سے کام کرتے ہیں جب بھی چپ رہتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم صبر میں ہیں۔ اللہ ہمیں بہتر جانتا ہے، صبر کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ خوش ہم سے ہو جائے اس لیے صبر کر رہے ہیں، ورنہ کس میں طاقت نہیں بدلہ لینے کی؟ بتاؤ، بدلہ کون نہیں لے سکتا؟ کون اپنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا؟ کون غلط قدم نہیں اٹھا سکتا؟
انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ذہن دیا ہے، عقل دی ہے، سارے کام کو اس کو اجازت پرمیشن ہے، لیکن ایمان والے غلط نہیں کرتے۔ ایمان والے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کو دکھاتے اپنی محبت کا اظہار کر کر، اپنی محبت کا اظہار کر کر دکھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں، ہر غم پر، ہر دکھ پر، ہر پریشانی پر، ہر لوگوں کی باتوں پر صبر کریں۔ میرے رب کی قسم کل اللہ وہ چیز سے نوازے گا اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور اس صبر پر پھر ہمیں فخر ہوگا، فخر ہوگا۔ یاد رکھنا، صبر کا مطلب صرف چپ رہنا ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسکراتے ہوئے ہمیں ہر درد کو سہنا ہوتا ہے، اللہ کو راضی رہ کر دکھانا ہوتا ہے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا، لوگوں کو دل سے معاف کرو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، اللہ کے لیے صبر کرنا سیکھو، لوگوں کے غموں کو دل سے نکال دو، دنیا کے غم کو نکال دو، اللہ کی محبت، نبی کی محبت، دین کا غم، نبی کی محبت کا غم، ہاں کہ وہ کیا کچھ نہیں کر کر گئے ہم گناہ گاروں کے لیے، کتنے دکھ برداشت کر، غم رکھنا ہے تو نبی کا رکھو، اللہ کی محبت کا رکھو کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں، یہ غم دل میں رکھو۔ دنیا کے غم نکالو، دنیا نہیں ملتی ہے، دنیا نہیں ملتی، ارے دھکا دو دنیا کو، دنیا کس کی سگی ہوئی ہے، کس کی ہمیشہ رہی ہے؟ میرے بھائیو، دھوکے سے باہر آؤ، صبر پر جمے رہو، اللہ سے یقین رکھو، اللہ کی قسم اس صبر پر ناز ہوگا، ناز، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے رہو، تم اپنی زبان سے غلط الفاظ نہ نکالو، غلط کسی کے ساتھ نہ کرو، میرے رب کی قسم کل اس صبر پر ہمیں ناز ہوگا، تمہیں ناز ہوگا، تم صبر کرتے رہو، کرو تو سی لیکن اللہ کے لیے صبر۔